اس کے بعد بولنا بہت مشکل بات ہے. میں نے سوچا یہ تھا جب محبوب صاحب اور گدی صاحب بات کر رہے کہ آج سے میں یہ دعا مانگوں گی کہ حشر میں میرا نام اعمال یہ دونوں پیش کر. بےحد نوازش آپ کی. میں آپ کو یقین کر لیجیے میں بہت معمولی عام پیدل ہوں اپنے آپ کو. انسان پتہ نہیں انسان نہیں یا نہیں مگر میرے ابا کی ایک ہی نصیحت تھی ہم سب کو کہ کچھ کرو یا نہ کرو اچھا انسان بننے کی کوشش کرو. جتنی باتیں آپ نے کہی مائک میری آواز سے اتنے عادی ہو گئی کہ سبھی کو ہونا چاہتے عزت کر رہا آپ کو سلام کرو. اگر آپ کے ساتھ انصاف ہے. بہت شکریہ. میرا خیال یہ ہے کہ اب اگر میں کبھی زندگی میں جھوٹ بھی بولنا چاہوں اپنے متعلق تو ممکن نہیں ہو سکے گا. مگر ایک آپ نے کمال کر دیا. میری تجربے کی عمر بتا کے دراصل میری عمر بتا دی. اور میں اس پر کبھی اپنے شرمندہ ہوں نہ مارے. اور یہ میں اعتراف کرتی ہوں کہ مجھے زندگی بہت اچھی لگتی ہے اور میں چونکہ بالکل پرہیزگار متقی نیک نہیں ہوں مسلمان ضرور ہوں اس لیے مجھے دنیا بھی بہت اچھی لگتی ہے. اور میری سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ ہمارے یہاں جو ایک طبقہ سارا دن حوروں کا ذکر ہوٹوں پہ زبان پھیر پھیر کے کرتا ہے اس کی سمجھ میں زندگی کیوں نہیں آتی. مگر لطف کی بات یہ ہے کہ اس بات کی تفصیل بتا دینا بہت آسان ہے جو آپ کے سامنے نہیں اور اس بات کی تفصیل بتانا بہت مشکل ہے جو آپ کے ساتھ. بہت خوب. اس لیے کوشش ہوتی رہتی ہے. آپ نے ایک بہت اچھا موقع دیا اس بات کا کہ آج کی بات کا آغاز امام حسین کی ذکر سے کر لیا جائے. ڈاکٹر علی شریعتی کا ایک جملہ ہے جو میرے دل پہ لگ گیا ہے کہ ہم نے حسین کے زخم تو یاد رکھے حسین کا کوئی قصور یاد نہیں. سو ہم یہی کرتے ہیں کیونکہ ہم زخموں کی دکان لگاتے ہیں. حسین کی تو دکان لگ ہی نہیں سکتی کیونکہ یا حسین کا اقرار کریں یا انکار کریں. اور خدا خوش رکھے. میں ایک تھوڑی سی وضاحت چاہوں گی کہ میں عالم اور ملا میں بہت فرق کرتی ہوں. عالم وہ ہے کہ بات کو سمجھتا ہے دیکھتا ہے دلیل کرتا ہے اور ملا وہ ہے تو صرف وہ کرتا ہے جو اس سے لمحہ مانگ رہا ہو. بہت خوب. بہت خوب. جو لمحوں کے لیے زندہ رہتے ہیں وہ زندگی کی قدر و قیمت نہیں جان سکتے. امام حسین کے قدموں کی خاک نہیں ہو سکتا وہ شخص جو صرف لمحوں کے لیے زندہ ہے. بہت. ان کا فیصلہ میرے بہت عزیز دوست ہیں مجھ سے کہتے ہیں کیا عارفہ سارا دن یہ کہتی رہتی ہو کہ یہ بات نہیں تھی اور وہ بات نہیں تھی. بہت ساری ان کو حکومت چاہیے. میں نے کہا میں آپ کی بات مان لیتی ہوں کہ حضرت امام حسین کو حکومت چاہیے. ذرا سا دیکھے پیچھے مڑ کے حکومت حاصل کرنے والے 72 لوگوں کے لشکر لے کے جاتے ہیں. حکومت کو حاصل کرنے والے 66 سال کی عمر سے لے کر 6 مہینے کے بچے کو لے کے جاتے ہیں. یہ لشکر تھا. امام حسین کی ساری کامیابی ہے کہ جو بیانیہ وہ زندگی کے لیے لکھنا چاہتے تھے وہ اپنے خون سے لکھتے. سب سے بڑی بات
اور اس میں بات یہ ہے کہ جمہوریت کا راج ہم بناتے ہیں بہت زیادہ. اگر پہلا شخص تھا جس نے کہا تھا کہ اسلام میں وراثت نہیں ہوتی، اختیار اور طاقت کی. اگر آپ اس قابل ہیں تو مل جائے، موروثی نہیں ہے کوئی چیز. لیکن ہم نے امام حسین کی بات نہ مانی، یزید کی مانی. پاکستان کی سیاست میں آج تک موروثی. آپ دیکھتے جائیں اور ہر کوئی یہ کہتے خوش ہے کہ قدر سلطان. میں حضرت امام حسین کی بات کو، اور میرے ساتھ ایک پریشانی ہے، مجھے ایک نقص ہے شاید آپ تک پہنچانا، وہ میں بتا دوں. میں چیزوں کو کبھی جذباتی طور پر نہیں کرتی، اور اگر کسی لمحے میں مجھے لگے کہ یہ بات جذباتی ہو رہی ہے تو میں کہتی ہوں ارے ذرا ٹھہرو، ذرا سوچو اور پھر اس پر کوئی بات کریں. مجھے مہاتما بدھ بہت اچھے لگتے ہیں. وہ شہزادہ گوتم گھر سے نکلے، رات کو تو نکل آئے، لیکن پھر پتہ چلا کہ بھوک بھی لگتی ہے، نیند بھی آتی ہے، موسم کا اثر بھی ہوتا ہے، تو کچھ کرنا پڑے گا. جہاں جاتے تھے کہتے تھے مجھے کوئی کام دے دیجیے. وہ پوچھتے تھے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کے مطابق ہم آپ کو کچھ. ان کا جواب یہ تھا کہ میں سوچ سکتا ہوں، میں بول سکتا ہوں. میں بدھ کی معرفت تک تو نہیں پہنچی، نہ پہنچ سکتی ہوں، لیکن یہ سوچا کہ بول میں بھی سکتی ہوں. غلط ہی بول تو لینا چاہیے. امام حسین کی بات آتی ہے تو پہلا جمہوری اصول کہ یک طرفہ فیصلے نہیں. پہلا بنیادی اصول یہ اختلاف ہو یا اتفاق ہو، یک طرفہ فیصلے نہیں ہونا. امیر معاویہ کے شہد کے شربت کا بہت شور آتا، وہ اس لیے شیرینی کا گھونٹ اسے پلاتے تھے جسے اپنے راستے سے ہٹا دینا چاہتے تھے. امام حسین نے پیاسا رہنا منظور کیا، شہد کا شربت. پھر